اچھا، جو لوگ ویڈیو شروع ہوتے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا ویڈیو کو اور اسکپ کرتے ہیں دوسری ویڈیو لگا لیتے ہیں، تو ان سے درخواست یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ آج میں ایک سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں آپ کو، اور یہ سننے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ جو بھی اس میں کردار ہیں وہ اپنے جو ہے نا ان کو سبق ملے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکے، تاکہ ایسا دوبارہ کسی کے ساتھ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو بات کچھ ایسی ہے کہ آج کا واقعہ یہ واقعہ ہوا ہے میرے ایک قریبی دوست کے ساتھ، جو انتہائی غریب انسان ہے، اور سمجھ لیں کہ بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے اس کا۔ وہ جو ہے بائک یا اور ڈرائیو وغیرہ کے اوپر موٹر سائیکل چلاتا ہے کرائے پہ نا، جو چلاتے ہیں اپلیکیشن کے ذریعے۔ اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا، آج ہی اس کے ساتھ پیش آیا۔ اس نے پھر مجھے فون کر کے بتایا کہ بھائی میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا ہے، تو اس کا کوئی حل نکال لینا، بتایا میں کیا کروں۔ تو بڑا پریشان تھا وہ۔ اچھا، سین کچھ ایسا ہوا، اس نے جس طرح مجھے بتایا میں اسی کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس نے یہ اسلام آباد کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے آج دوپہر میں صبح سے وہ نماز پڑھ کے نکلا، اپنی سواریاں اٹھا رہا تھا، جس طرح اس کو رائڈ مل رہی تھی وہ اٹھا رہا تھا۔ تو وہ تھا امتیاز کے پاس نا، امتیاز جو کرال چوک کے پاس ہے، وہاں سے اس نے سواری چھوڑی ایک۔ اس کے بعد اسے ایک رائڈ آتی ہے جو کہ اس کی ہوتی ہے، پارسل کی رائڈ ہوتی ہے نا، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس رائڈ میں لکھا ہوا تھا کہ جس کے پاس 1200 روپے ہوں تو وہ اوکے کرے، کہ پارسل تک کپڑوں کا جوڑا تھا کوئی لیڈیز کا نا، تو وہ اس نے پھر 1200 اس کو دینے تھے۔ یہ اکثر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہوا کہ پارسل میں نا اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ سواری کہتی ہے کہ یا جو پارسل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنی پیمنٹ دے کے یہ لے لیں، تو آگے سے ہمارے سے اتنی پیمنٹ لے لیے، بھائی اکثر ہوتا ہے ایسا نا، وہ نئی بات نہیں ہے۔ تو اس پارسل کے اس نے 1200 روپے اس کو دیے، اور دینے کے بعد اس نے اس سے پارسل لیا، اور آگے جو ریسیور کا نمبر ایپ میں شو ہو رہا تھا جس نے ریسیو کرنا تھا، اس نے اس نمبر پہ رابطہ کیا۔ آگے سے لیڈیز تھیں، اس سے بات کی کہ جی آپ کو پارسل اتنے کا 1200 روپے ہیں، اور باقی اتنا کوئی 300 350 اس کا، تقریباً 300 بتا رہا تھا کہ اتنا اس کا کرایہ تھا۔ تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر کی رائڈ تھی اس کی۔ تو اس نے 1200 روپے اس کو دیے اور پارسل اس سے لے کے لڑکے سے۔ اچھا، یہ بھی اب سین ایسا تھا کہ جو دوسرا لڑکا تھا نا، اس نے یہ شو کرا کہ وہ خود بائک چلاتا ہے، اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو اس نے یہ رائڈ آگے فارورڈ کی ہے دوسرے کسی کو نا، اس سے اس کی گاڑی خراب ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے وہ یہ بیچ کے راستے میں سے اس نے رائڈ اٹھائی، ٹھیک ہے؟ پارسل جو کارگو کہتے ہیں یا پارسل کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس نے اس کو 1200 روپے دیے، بات کری ایپ کے اندر، ان ڈرائیو کی بات ہے یہ۔ ان ڈرائیو میں اس کی پوری ہسٹری آ رہی تھی، بات کی اس نے ان ڈرائیو کے ذریعے کسٹمر سے جس نے پارسل لینا تھا، اور لے کے اس نے اپنی جو لوکیشن تھی وہ لگا کے پارسل لے کے وہ نکل گیا وہاں سے۔ تقریباً 15 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد وہ وہاں سے گیا، پتہ نہیں اسلام آباد میں کوئی جگہ تھی، وہاں گیا وہ نا 15-16 کلومیٹر کا رائڈ کرنے کے بعد۔ وہ جب وہاں پہنچتا ہے اس نے پھر کال کی، جو ریسیور تھا، اب وہ ریسیور کو کال کرے جا رہا ہے، وہ بندہ آگے سے نا کال نہیں پک ہو رہی کسی بھی صورت میں نا۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس نے پھر جو سینڈر تھا جس سے پارسل دیا تھا اس سے رابطہ کیا، اس نے 8-10 کالوں کے بعد اٹھایا، تو آگے سے اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو دے دیا پارسل، آگے اس کا ایڈریس لکھا ہے، آپ رابطہ کریں اس سے۔ اس نے بولا بھائی رابطہ نہیں ہو رہا، کیا کروں میں؟ تو اس نے بولا نہیں جی آپ اسی سے رابطہ کریں، میں نے تو آگے آپ کو نمبر وغیرہ ہر چیز دے دی ہے نا۔ خیر اس نے دوبارہ ٹرائی کرتا رہا کافی دیر، اس میں جو ایڈریس لکھا ہوا تھا وہ ایڈریس بھی مطلب کہ ایسا تھا کہ وہ آگے ایڈریس نہیں تھا۔ وہ بڑی چالاکی کے ساتھ نا اس نے یہ رائڈ بک کی تھی۔ جو مکان نمبر تھا وہ مثال کے طور پہ 36 یا 37 مکان نمبر تھا، تو وہ جو گلی ختم ہو رہی تھی وہ 35 پہ ختم ہو رہی تھی۔ آگے وہ مکان نمبر بھی نہیں تھا، گلی تھی، ہر چیز تھی، لوکیشن پوری تھی، لیکن وہ گلی مکان نمبر نہیں تھا وہاں پہ نا۔ خیر اس نے بڑی دیر ٹرائی کرتا رہا، سینڈر کا نمبر بھی ملایا، ریسیور کا نمبر بھی ملایا، لیکن دونوں نے کوئی جواب نہ دیا نا۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو، وہ صبح سے نکلا ہوا تھا اور رائڈ کر کے گیا۔ پورے دن کی کمائی 1200 روپے، اتنی شاید ان کو ایک کو بچتا ہوگا، اس سے زیادہ تو مشکل ہی ہے کہ 1200-1300 روپے اس نے خیر پوری دن کی کمائی اس کو دے دی تھی۔ اوپر سے رائڈ جو اتنی دیر کر کے گیا اس کے پیسے بھی۔ کافی دیر پریشانی کے بعد نا اس نے پھر یہ رخ کیا کہ اس کو بھی میسیج کیا سینڈر کو کہ بھائی میں آپ دے دو، میری روزی ہے بچوں کی ہو رہی ہوں نا، میرے پیسے واپس کر دو۔ خیر وہ نہیں مانا، اس نے پھر کہا کہ جی اس نے کہا جی میں تھانے جاؤں گا، تاکہ میرے ساتھ تو جو ہو گیا سو ہو گیا،
کسی اور کے ساتھ نہ ہو. یہ سوچ کے وہ تھانے گیا, وہاں پہ تھانہ تھا کوئی ماڈل تھانہ تھا, بتا رہا تھا جو پتہ نہیں انڈسٹریل ایریا ہے کون سا نا اس طرح کو بتا رہا تھا. وہاں گیا, خیر وہاں جا کے وہ ملا بندوں سے جو وہاں تھانے میں ہوتے ہیں, ایک سے ملا, دوسرے سے ملا, تیسرے سے ملا. خیر انہوں نے ایک بندے کے بعد بھیجا اس کو. پہلے تو جی انہوں نے کہا کہ اس کو کہ جی دیکھیں جی اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں نا, یہ تو آپ کو دیکھنا چاہیے, آپ لوگ کیوں پارسل اٹھا لیتے ہو, کیوں پیسے دے دیتے ہو نا, پیسے نہیں دینے چاہیے. اس نے کہا جی میں کام کرتا ہوں, اب ان ڈرائیو پہ کام کر رہا ہوں میں. اپلیکیشن میں اس نے رائڈ دکھائی اس کو کہ دیکھیں ابھی تک رائڈ چل رہی ہے, یہ میں نے اس کو کلوز نہیں کیا, میں تو صحیح طریقے سے کام کر رہا ہوں پورا دن. اس نے کہا یہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, کپڑے لے کے خیر آپ جاؤ یہاں سے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اس معاملے میں نا. اب دوسرا سین یہ تھا کہ جو دو بندے تھے سینڈر اور ریسیور, ان دونوں کے نمبر آن تھے کافی دیر تک. وہ اس ٹائم بھی جب اس کے سامنے بھی تھانے میں بھی نا پولیس والوں کے سامنے بھی اس نے نمبر ملایا, وہ دونوں نمبر آن تھے, نمبر بند نہیں ہوئے تھے. خیر اس نے ان کو بتایا کہ جی نمبر آن ہے, آپ کچھ کریں, آپ بات کریں, اپنے نمبر سے ملایا. جی ہم کیا کریں گے جی, انہوں نے آگے سے جواب دینا, ہم کیا کر سکتے ہیں. خیر اس طرح کافی دیر وہاں بیٹھا رہا. اس نے بتایا جی میرے پورے دن کے بچوں کی روزی ہے, میں اب کپڑے تو نہیں کھلا سکتا. ایک تھانے والا کہہ رہا تھا کہ یار آپ کپڑے لے جاؤ, ہم کچھ نہیں کر سکتے, چلو آپ نے پیسے دیے تو آپ کو کپڑے مل گئے. تو جی میں کپڑے بچوں کو نہیں کھلا سکتا یہ وہ. خیر وہ اچھا دوسرا بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے پھر اس کو بولا کہ آپ نے ذرا کپڑے کھول کے دکھاؤ ہمیں کیسے ہیں, اگر صحیح ہے تو ہم رکھ لیتے ہیں. تو اس نے جی وہ کپڑے کھولے تو آگے سے کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے نا کوئی 1-1 فٹ کے 1.5 فٹ کے 2-3 پیس ہوتے ہیں, کٹ پیس جو ہوتے ہیں بالکل چھوٹے, یعنی کہ مشکل سے ان کی ویلیو 200-300 روپے ہوگی. اب وہ بندہ اور پریشان ہو گیا جو دوست تھا میرا. اس نے بولا یار آج تو میرے ساتھ بہت بری ہو گئی, پورے دن ضائع ہو گیا, اوپر سے اس پارسل کے چکر میں 2.5-3 گھنٹے اس کے اور ضائع ہو گئے, اس نے کوئی رائڈ نہیں اٹھائی نا. خیر اچھا یہاں پہ اب گڈ پوائنٹ یہ تھا کہ ایک بندہ جو تھانے میں ہی تھا, تھانے والے ہی تھا, وہ پتہ نہیں وہ رینک کیا تھی اس کی. اس نے خیر یہ کیا کہ اس کو بولا کہ یار ہم زیادہ نہیں کر سکتے, چلو یہ میری طرف سے نا جو آپ 1200 روپے دے کے آؤ, رمضان شریف شروع ہو رہا ہے, رمضان کا پہلا دن ہے, ٹھیک ہے, مطلب کل سے پہلا روزہ شروع ہو رہا ہے, یا آج کا ہی واقعہ آج ہی میں پوسٹ کر رہا ہوں. تو اس نے اس کو 1200 روپے دے دیے. اس کو یہ کہ 300 روپے کا جو 350 روپے کی جو رائڈ تھی اس کو وہ نقصان ہے. اس نے بولا بیٹا آپ جاؤ, یہ 1200 روپے رکھو, اب اس میں ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, آپ اپنے جا کے کام کرو, ٹھیک ہے. اب گڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اچھی بات یہ کہ اس نے اس کی مدد کر دی, یہ اچھی بات ہے. یا اب بیڈ پوائنٹ یہ کہ انہوں نے اس کے نمبر دونوں کھلے ہوئے ہونے کے باوجود پولیس والوں نے کوئی وہ نہیں کیا نا. اب سوچنے والی بات تیسری یہ بھی ہے کہ وہ لوگ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر یہ کام کرتے ہوں گے. اب بائک چلانے والا بندہ جو میری نظر میں اتنی زیادہ روزی نہیں کماتا, دیہڑی دار بندے کی دیہڑی دار ہی ہو گیا, وہ بھی اس کی کون سی لگی بندی ہے. ایک دیہڑی دار بندے کے ساتھ آپ اسکیم کر رہے ہو, کوئی اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد ایک اور سونے پہ سہاگا میں آپ کو بتاؤں. اب وہ ان ڈرائیو کی ایپ کے اوپر کام کر رہا تھا, ان ڈرائیو کے اوپر. اس نے جی کسٹمر سپورٹ پہ رابطہ کیا جی میرے ساتھ اس طرح واقعہ ہو گیا ہے. انہوں نے جی ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے, آپ ریویو لکھ دیں. اس نے پھر کہا جی میں آدھے گھنٹے سے میں ادھر ذلیل ہو رہا ہوں, 30 کلومیٹر پتہ نہیں 20 کلومیٹر میں رائڈ لے کے آیا ہوں, اس کا کیا ہوا, میرا پیٹرول ضائع ہوا, میرا ٹائم ضائع ہوا, میں 1200 روپے بھر کے آؤں. انہوں نے جی ہم کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا آپ نے رائڈ بک کری ہے تو آپ ان سے رابطہ کرو, جو جس نے رائڈ دی ہے, جو بندہ ہے جو جس نے پارسل دیا ہے سینڈر, اس سے رابطہ کرو, آپ سے ریسیور سے آپ کے پاس نمبر ہے. اس نے بولا جی اب ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ ہمارے NIC اور گاڑی کے کاغذ اور پتہ نہیں کیا کچھ لیتے ہو. ریسیور کے بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس, جو بائک رائڈ بک کر رہا ہے اس کا بھی ڈیٹیل ہونی چاہیے. کل کو کوئی اسکیم کرتا ہے کچھ ہے, اس سے رابطہ کریں. جی ہم کچھ نہیں کر سکتے جی, آپ جو ہے نا اس کو یہ کرو کہ آپ اس کے اوپر بیڈ ریویو دے دو اس کا, تاکہ دوسروں کو پتہ لگ جائے گا. اب مین بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کی بات کرنے کا مدعا یہ ہے, کوئی اتنی بڑی بات شاید کئی لوگوں کی نظر میں نہ ہو, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک چھوٹا طبقہ جو کرائے پہ بائک چلا رہا ہے اس کے ساتھ اتنا اسکیم ہو رہا ہے, تو دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. اب تیسری چیز یہ کہ یہ جو کمپنیاں ہیں, ان ڈرائیو کی بات کروں گا میں, دوسروں کا تو نہیں کروں گا. ان ڈرائیو ہر سواری پہ ان سے کمیشن چارج کرتی ہے, 10 سے 11% کمیشن چارج کرتی ہے. اب اس کی کیا شیورٹی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس کا حل نہیں کرے گی. یہ ایک بہت 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 بڑا مس ہیپ ہے, بہت غلط چیز ہے ان ڈرائیو کی طرف سے. اور میرے حساب سے آپ کو یہ ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا چاہیے کہ ان ڈرائیو والوں کو عقل آنی چاہیے, بائیکاٹ ان ڈرائیو کا کرنا چاہیے کہ ان ڈرائیو کو بائیکاٹ کرو کہ بھائی جان آپ اگر کسی کو اپنے رائڈر کو اتنی چھوٹی نہیں دے سکتے, سیفٹی نہیں دے سکتے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی اسکیم ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی غلط ہو جائے تو آپ کیا کر سکو, اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. تو بھائی اس کو ایک تو وائرل کرو, اور ان ڈرائیو تک پہنچنی چاہیے کہ اس کے اوپر لازمی کوئی تبدیلی لے کے آئیں, کوئی چیز اس کے اوپر کریں کہ ایسا آئندہ کسی کے ساتھ نہ ہو. کوئی سیفٹی سائڈ جو ہے نا, سیفٹی بالکل بھی نہیں ہے رائڈر کی. اس میں رائڈر کی سیفٹی ہونی چاہیے, کوئی غلط اسکیم ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اس کے ساتھ, تو کمپنی شیورٹی دے کہ بھائی
اس کو حل کرے گی، اس کے مسئلے کا جو بھی اس کا نقصان ہوگا اس کا ازالہ کرے گی کمپنی. جب اس کے فی الفور رابطہ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کی جا رہی ہے، تو کمپنی کیوں کچھ نہیں کر رہی؟ یہ ان ڈرائیو کی ایک سمجھ لو کہ لعنت ہے ان ڈرائیو کے اوپر. مجھے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن ان ڈرائیو کے اوپر لعنت ہے کہ اس کے رائڈر کے ساتھ جو اس کو روزی کما کے دے رہا ہے، جو بندہ ڈیلی کا اس کو کما کے، اگر اس نے 1000-1200 کمایا تو سمجھ لو 120-30 روپے اس نے ان ڈرائیو کو بھی دیے ہیں. ایسے کئی رائڈر ہیں جو ان ڈرائیو کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم بات آتی ہے ہماری پولیس کی. تو دیکھیں اس ٹائم جب وہ بندہ تھانے میں گیا تو اس ٹائم وہ اسکیمر جو تھے دونوں، لیڈیز بھی اور جو جینٹس بھی جس نے پارسل دیا اور ریسیور، دونوں کے نمبر آن تھے. اگر وہ چاہتے تو اس کو اسکین کہہ رہا ہوں، اس کو ٹریس کر کے فوراً اس کا حل نکال سکتے تھے، اس سے بات کرتے، جو بھی کرتے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک اچھے بندے کی وجہ سے اس نے اپنے طور پہ تو حق ادا کر دیا، لیکن کئیوں کے ساتھ ایسا ہوا جو چپ کر جاتے ہوں گے، جو تھانے کا رخ نہیں کرتے ہوں گے، نہیں جاتے ہوں گے کہ چھوڑو یار اب کیا کریں گے، تھانے جائیں گے تو وہاں پہ بھی پیسے بھریں گے، اور اس طرح سوچتے ہوں گے بیچارے. تو ان کا کیا قصور ہوگا؟ کم از کم اس بارے میں سوچنا چاہیے. کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ اگر کوئی آن لائن اسکیم ہوتا ہے یا ان ڈرائیو کے اوپر ہو رہا ہے، ینگو پہ ہو رہا ہے یا بائکیا پہ ہو رہا ہے، تو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. تو دوستوں لازمی اس کو کریں، شیئر کریں، ٹیگ کریں ان ڈرائیو کو، ینگو کو، بائکیا کو، اور ہماری اسلام آباد پولیس کو بھی، کہ تاکہ ان چیزوں کے اوپر کوئی نہ کوئی حل نکالے ان کا. اور خاص طور پر یہ کمپنیاں جو اتنا زیادہ کمیشن چارج کرنی ہے، رائڈر بھی الگ سے اچھا خاصا کمیشن دیتا ہے، اور جو سواری ہوتی ہے وہ بھی کمیشن ان کو پے کر رہا ہوتا ہے، اور ٹیکسیز وغیرہ پے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو لازمی اس چیز کا حل نکالنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ رائڈ لے رہا ہے یا کوئی رائڈر ہے، دونوں کی سیفٹی، صرف ایک کی نہیں، دونوں کی سیفٹی کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے، نہ کہ صرف اپنے کمیشن کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو امید ہی کرتا ہوں کہ آپ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ اس مسئلے کا حل ہو سکے. کل کو کوئی غریب بندہ، کم از کم ایسا نہ ہو کہ مجھے الفاظ صحیح سے نہیں مل رہے، کل کو ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب بندہ روزی کمانے کے لیے نکلے اور شام کو جب خالی ہاتھ گھر جائے اور اس کے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوگا. اس بارے میں لازمی سوچیں، اس کو شیئر کریں تاکہ کسی کے بچے بھوک کی وجہ سے، بغیر پیسوں کی وجہ سے نہ بھوکے نہ سوئیں. امید کرتا ہوں آپ لوگ لازمی شیئر کریں گے. ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.